اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے۔ الف لام میم مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف متوقعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ With the name of Allah, the All Merciful, the Very Merciful. Alif Lam Mim. These isolated letters found in the beginning of different surahs are called al-huruf al-muqatta'at. The correct position about them is that their exact meanings are not known to anybody. It is a divine secret that may be disclosed only by Allah in the hereafter. Since no practical issue depends on their knowledge, our ignorance about them does not have any adverse effect on our faith or practice. یعنی عقیدے کی عمل کا کوئی مسئلہ ان کے پیچھے پر موقوف نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اس کی انگلش ترجمہ ہے دس بک ہیز نو ڈاؤٹ ان اٹ اے گائیڈنس فار دا گاڈ فیئرنگ۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ تھرڈ نمبر کا جو آیت کا اس کا تفسیر ہے، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد اور وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی ہیں، نہ ہاتھ سے چھو کر، ناک سے سن کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعہ وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے صفات، جنت دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں۔ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر یہ ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہی دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے
اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے. یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے. لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو. یہ ہدایت ہے. ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے. تو اس میں ہم لوگ جو پڑھے ترجمہ آیت نمبر 2 کا 2 اور 3 نمبر پوائنٹ کا ہم نے ترجمہ پڑھا, تفسیر پڑھا. 2 اور 3 کا آیت کا یہ ہے, دس بک ہیز نو ڈاؤٹ ان اٹ اے گائیڈنس فار دا گاڈ فیئرنگ ہو بلیو ان دا انسین and are steadfast in salah, prayer and spend out of what we have provided them. Unseen is the translation of ghaib, a term frequently used by the Holy Quran. It refers to all those realities that cannot be seen or felt by our outer senses, like Allah the Almighty, the angels, the paradise, the hell, etc. Tafsir of point number 3. Salah prayer is the Quranic name of the obligatory prayer prescribed to be offered 5 times a day. Number 4, although the word spend is generally for any spending, the Holy Quran normally uses this word in the sense of charitable spending, including obligatory alms termed in Sharia as zakah. الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہاں ترجمہ کا مطلب جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہے. ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا ان اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس کی تفصیل پیچھے گزری ہے. اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سب پر ایمان لاتے ہیں. دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے. بیان کی گئی ہے کہ جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے. اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا, اس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہیں. اور جو جس کا ہم لوگ انگلش کا ترجمہ آلریڈی یہاں پڑھ چکے ہیں, الذین کا, الذین یؤمنون بالغیب کا پہلے پڑھ لیے تھے. زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب پڑھ رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی, اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں, پہلے اس کی انگلش پڑھ لیتے ذرا سا, والذین کا, and who believe in what has been revealed to you and what has been revealed before you, and they have faith in the hereafter. یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے وہ بھی بالکل سچی ہے, اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی, اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی. اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے. آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا. اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا, جیسے کہ پہلے پیغمبروں سے عہد
لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ نمبر 6 پوائنٹ کی جو تفسیر آ رہی ہے کہ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ آئیے اس کے انگلش ورژن پڑھتے ہیں۔ والذین کا ہم لوگ انگلش پڑھ چکے تھے، اب اس کا ترجمہ انگلش میں یہ تفسیر ہے۔ It refers to the divine books or scriptures revealed to the earlier prophets alayhi salam, like Torah, Injil and Zabur. It should be noted that having belief in these books means that whatever was originally revealed on those books was the truth. It does not mean that one should have faith in their present form that has been subjected to distortion of different kinds. یعنی اس پہ تبدیلی آ چکی ہے، اب پہلے جو انبیاء علیہ السلام میں جو کتاب اتری تھی، لیکن قرآن ابھی ویسا کا ویسے ہی ہے۔ اینڈ دیئر از نو پروف آف دیئر بینگ دا اوریجنل بکس ریویلڈ بائی اللہ۔ The Holy Quran itself has mentioned at many places that the Jews and the Christians have brought about a lot of changes in these books. See example 4:41 and 5:13۔ یہ تو ہم نے سورہ جو ہے بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔